ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے، اور یہ سمجھ لیں ترجمے سے قبل، یہ دونوں مقام پہ دراصل بات ایک ہی ہے۔ ایک مقام پہ اجمال ہے، شارٹ ہے، اور دوسرے مقام پہ تفصیل ہے۔ اسی اجمال کو ذرا اللہ رب العزت نے مزید ڈیفائن کر دیا ہے اور کھول کر بیان کر دیا ہے، لیکن جب دونوں کو ہم سمجھیں گے ملا کر تو کچھ چیزیں نئی نکل کر آئیں گی۔ اللہ فرماتا ہے سابقو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اور ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے وسارعوا، اور دوڑنے کی کوشش کرو۔ اب ان دونوں کو جوڑ دیجیے، ایک مقام پہ کہا سارعوا اور ایک مقام پہ کہا سابقوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا دوڑو، لیکن اس دوڑ میں یہ جذبہ چھپا ہو کہ دوسرے سے آگے نکل جائے۔ صرف دوڑتے ہی نہیں رہنا، بلکہ کمپٹیشن فائٹ کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں کہیں دوڑتے ہیں تو اس کی کوئی منزل ہوتی ہے، کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے جس کو اچیو کرنا ہوتا ہے۔ یوں ہی بے مقصد نہیں دوڑے چلے جاتے۔ اگر کوئی شخص بے مقصد دوڑا چلا جائے تو عام انسان بھی کہہ دے گا کہ لگتا ہے کچھ مینٹلی ڈسٹرب ہو گیا۔ کوئی شخص صبح سے شام تک دوڑ رہا اور آپ پوچھیں جانا کہاں، تو کہیں گے کہیں نہیں، بس ایسے ہی دوڑ رہا، تو آپ کہیں گے لگتا ہے ان کو رانچی جانے کی ضرورت پڑ گئی۔ جب بھی انسان دوڑتا ہے یا چلتا ہے تو اس کی ایک منزل ہوتی ہے نا، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے۔ آپ صبح کو جاگنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں یا مارننگ واک کے لیے نکلتے ہیں تو اس کی بھی ایک ٹارگٹ ہے، اس کی بھی ایک منزل ہے کہ بھائی باڈی فٹنس کے لیے یا ویٹ لوز کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا۔ تو اللہ رب العزت نے بندوں کو حکم دیا دوڑو، اور کس طرح دوڑو؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ لے کر دوڑو۔ اس دوڑ میں تمہاری منزل کیا ہوگی؟ تو دونوں مقام پہ اللہ نے ایک ہی بات بتائی، کیا؟ اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور ایک مقام پہ کہا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ بات ایک ہی ہے، تعبیر بدل گئی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ فرماتا ہے اس دوڑ میں تمہاری منزل دو ہے، ایک اللہ کی بخشش اور دوسرے اس جنت کو حاصل کرنا جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ہم سب کو دوڑنا ہے، کس چیز کے لیے دوڑنا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی مغفرت اور بخشش حاصل کرنے کے لیے، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ یہ دو چیزیں ہماری منزل ہیں۔ اچھا، اب ایک سوال آپ سے ایمانداری سے بتائیے، اگر ہم 30 سال دوڑ لیں تو کوئی عالم، کوئی پیر صاحب، کوئی فقیر، کوئی اللہ والا اس بات کی گارنٹی لے سکتا ہے کہ جی 30 سال کی دوڑ کے نتیجے میں آپ کو مغفرت حاصل ہو گئی، جنت حاصل ہو گئی؟ کوئی گارنٹی لے سکتا ہے؟ بھائی آپ بالغ ہونے کے بعد سے 15 سال کی عمر میں آپ بالغ ہوئے، 40 سال کے اب ہیں تو 25 سال مسلسل دوڑ گئے، یا 50 سال کے ہیں تو 35 سال مسلسل دوڑ گئے، جد و جہد کی اللہ کی راہ میں، تو کوئی گارنٹی لے سکتا ہے؟ جو دو چیزیں اللہ نے حاصل کرنے کو کہا ہے، ایک بخشش اور دوسرے وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، کوئی ضمانت لے سکتا ہے؟ بڑا سے بڑا پیر ہو، مرشد ہو، عالم ہو، کوئی گارنٹی لے سکتا ہے؟ تو پتہ کیا چلا کب تک دوڑنا ہے؟ 50 سال، 60 سال میں، زندگی کی آخری سانس تک دوڑتے ہیں، جد و جہد کرتے رہو، اللہ کی راہ میں چلتے رہو، تاکہ موت کے ساتھ ساتھ تمہیں اللہ کی بخشش بھی حاصل ہو جائے اور وہ جنت بھی حاصل ہو جائے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر۔ سمجھتے چلیں آپ چیزوں کو۔ پہلی چیز اللہ نے دوڑنے کا حکم دیا، دوسری چیز اللہ نے سبقت لے جانے کا حکم دیا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم دیا، تیسری چیز اس دوڑ میں تمہاری منزل کیا ہوگی؟ اللہ کی بخشش اور جنت، چوتھی چیز دوڑنا کب تک ہے؟ آخری سانس تک۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟